بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدی نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں اپنے پہلے خطبے میں تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس سے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصف کی غیر ہے، اور ہر موصف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جزو بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالد سمجھ لی۔ وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فعال ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دہائی دینے والی نہ تھی، وہ یہ دانا ہے، اس لیے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فطرتی جو لانی تھے، اور بغیر کسی تجربے تھے جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت تھے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش تھے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز تو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و اہم آہنگی پیدا تھی، ہر چیز تو جدا دانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، اس کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اناف اور خلا کی وسعتیں خلقیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس سے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر سخار کی موجیں تیبے تیر تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ہاتھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور دیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو کھپیرے دے اور بحرے بے کر کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھک لیتی ہوئی تیزی سے چلی، جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے تو آخری حصے پر اور ٹھہرائے ہوئے تو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس لاطم پانی کی سطح بلند ہوگی، اور وہ تیبے تے پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوئی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موش کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ تھی، اور ان میں
زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا، جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور حبنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کی اور ان کی وسطوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اٹکاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطع فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں چھٹی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوقات ہیں، عزت حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مقام میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیرین دشورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بدھویا کہ وہ صاف ہو کر نکھر گئی اور کری سے اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں مور ہے اور جوڑا اعضاء ہے اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود پھیم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ تھنتھنانے لگی، ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوگی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فطری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود و رنگا رنگ قیمتی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف زدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، طریق، خشکی کا پیکر۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کریں، جو سیدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بازدوری کے سامنے تواضع و فرونکنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم تو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اسے اپنے تو بزرگ و برتر سمجھا اور تھنتھناتی ہوئی مٹی کی مخلوقات کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور ابن آدم کی آزمائش و تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار تھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں کہنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خورندگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمات سکھائے، جنت میں دوبارہ پہچاننے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں وار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحان نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حد سے بے خبر ہو گئے، اوروں تو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں رودرداں اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہدوں و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عطل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر
بلند بام آسمان ان کے نیچے بچھا ہوا، فرش زمین زندہ رکھنے والا سامان، معیشت فنا کرنے والی اجلیں، بڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پہ آنے والے حادثے۔ اللہ سبحان نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرشتہ، پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل عطا یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درمندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی ثابت تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہنچوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانہ بیت گئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے افائے عہد و تمام نبوت طلیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کا علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مثبوت تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا خواہشیں متفرد و پرادندہ اور راہیں علیحدہ علیحدہ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ تو مخلوق سے تشبیہ دیتے تو کچھ اس کے ناموں تو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لطاف و طرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے تو وہ طریق وضع نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام و اشباط و مستحبات و ناسخ و منسوخ و عزائم خاص و عام، ابر و مثال، متید و مطلق، محکم و متشابہ تو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی دھتیوں تو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے نہ واقف رہیں تو مضاحکہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھتی ہے۔ اسی خطبے میں حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بھرتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی، وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ دہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ نے اس گھر تو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے، اس کا حج فرض اور ادائیگی حد کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الحق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر دیا تو جان لیتے اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ میرے سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔